آج میری پہلی رات تھی۔ شادی کی تقریب کے بعد میں نئے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ دل میں خوشیوں کے جگنو چمک رہے تھے، مگر اندر داخل ہوتے ہی سب کچھ بدل گیا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، جیسے یہ جگہ میری ہے ہی نہیں۔ بستر کی چادر پر جیسے ہی پہلی بوند گری، وہ چمک دمک ماند پر گئی تھی۔ پوری چادر سرخ ہو چکی تھی اور خون تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میری چیخیں اندر ہی اندر دم توڑتی جا رہی تھی۔ شوہر کو بہت کہا، پلیز رک جاؤ، میں مر جاؤں گی، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ میرے درد کو نہیں سمجھ سکا تھا، یا شاید سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے پاس پڑی بوتل سے کچھ نکالا، شاید وہ نشہ آور تھا، اور دوبارہ میرے قریب آ گیا تھا۔ وہ کسی درندے کی طرح میرے جسم پر حملہ کر رہا تھا۔ اس کا ہر وار میری جان کو نکال رہا تھا۔ جب وہ 7ویں بار آیا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تھا، مگر خمار اترنے کے بعد اس کے چہرے کی وحشت دگنی ہو چکی تھی۔ میرے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے، اور بیڈ پر خون کے دھبے میرے بے بسی کی داستان سنا رہے تھے۔ میری سانسیں رکنے لگی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، مگر میری تکلیف کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شوہر نے اپنی حالت سدھارنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اس کی وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر دن ایک نیا عذاب لے کر آتا۔ میرے جسم پر زخم کے نشان بڑھتے جا رہے تھے، اور ہر زخم ایک نئی کہانی سناتا تھا۔ اس نے مجھے قید کر رکھا تھا، میرے دوستوں اور خاندان سے دور، جیسے میں کوئی قیمتی شے ہوں جسے وہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے۔ جب بھی وہ شراب پیتا یا نشہ کرتا، اس کی درندگی اور بڑھ جاتی۔ وہ میری طرف اس طرح دیکھتا جیسے میں کوئی چیز ہوں جسے وہ اپنی مرضی سے توڑ مروڑ سکتا ہے۔ میری ہر چیخ، ہر آنسو اس کے لیے ایک تفریح کا سامنا بن چکے تھے۔ میں نے کئی بار خود کو بچانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اس کی طاقت کے سامنے بے بسی تھی۔ اس نے میرے جسم پر نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی زخم بھی لگائے تھے۔ ایک رات جب اس نے میرے بالوں کو پکڑ کر مجھے گھسیٹا، میری چیخیں سن کر پڑوس میں رہنے والے کچھ لوگ ہمارے گھر کے دروازے پر آ گئے تھے۔ انہوں نے دروازے کو پیٹنا شروع کیا اور اندر آنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر شوہر نے انہیں دھمکی دے دی اور انہیں باہر نکال دیا۔ اس کے بعد اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ تمہاری غلطی ہے، تم نے لوگوں کو یہاں بلایا ہے۔ اس نے میرے جسم پر مزید زخم لگائے اور مجھے بے بس چھوڑ دیا۔ ایک دن جب میں نے ہمت کر کے اپنے والدین کو فون کیا اور اپنی حالت بیان کی، تو انہوں نے فوراً پولیس کو بلایا، اور پولیس آئی، مگر شوہر نے ان کے سامنے اپنی معصومیت کی اداکاری کی تھی۔ اس نے کہا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں اور وہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پولیس نے ہماری باتیں سنی، مگر شوہر کے طاقتور تعلقات کی وجہ سے انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ میرے والدین بھی میری مدد کرنے کی کوشش کرتے، مگر ہر بار ناکام رہتے۔ انہوں نے مجھے کئی بار اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر شوہر نے ہر بار انہیں دھمکایا اور انہیں واپس بھیج دیا۔ میری ماں ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ بیٹی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، مگر ان کی باتیں میرے لیے کسی خواب کی طرح تھی جو کبھی حقیقت نہیں بن سکتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری حالت بد سے بدتر ہو گئی تھی۔ میرے جسم پر زخموں کے نشان بڑھتے جا رہے تھے، اور میری روح پر لگے زخم بھی گہرے ہو چکے تھے۔ میں نے کئی بار خود کو ختم کرنے کا سوچا، مگر ہر بار میری ماں کی باتیں مجھے روک دیتی۔ انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ زندگی ایک قیمتی نعمت ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، مگر اسی لمحے میں مجھے اپنی ماں کی باتیں بھی بیکار لگ رہی تھی۔ ایک دن جب میں نے اپنی حالت کو برداشت کرنے کی حد کو پہنچ گئی، میں نے اپنے آپ کو ایک نئے راستے پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور اپنی ماں کو فون کیا۔ اس پر میں نے انہیں اپنی حالت کی پوری تفصیل دی اور کہا کہ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میری ماں نے فوراً ایک منصوبہ بنایا اور مجھے وہاں سے نکالنے کی تیاری کی۔ میرے والدین نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا، اور ایک رات جب
شوہر نشے میں دھات تھا، وہ میرے لیے ایک گاڑی لے کر آئے۔ میں نے اپنی سب ہمت جمع کی اور چپکے سے گھر سے باہر نکلی۔ میرے والدین نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور فوراً وہاں ہمیں دور لے گئے۔ میں نے پیچھے مڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا جو نشے میں مدہوش تھا، اور اپنے دل میں عزم کیا کہ میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے بڑی رات تھی، جب میں نے اپنی آزادی کی پہلی سانس لی۔ میرے والدین نے مجھے ایک محفوظ جگہ پر لے جا کر پناہ دی تھی اور میرے زخموں کا علاج کیا۔ انہوں نے میری دیکھ بھال کی اور مجھے دوبارہ جینے کی ہمت دی تھی۔ میرے زخم آہستہ آہستہ بھرنے لگے، مگر ان کی یادیں ہمیشہ میرے دل میں رہیں گی۔ کئی دن اسی حالت میں گزر گئے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طرح شوہر کی نظروں سے بچ سکوں، مگر ہر بار ناکام رہی۔ مگر ایک دن جب میری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی، ایک امید کی کرن دکھائی دی۔ جب پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی جو ہمیشہ میری مدد کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے کبھی ان کی باتیں نہیں سنی تھی۔ اس دن میں نے اپنی ہمت جمع کی اور ان کے دروازے پر دستک دی۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ میں کس حال میں ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور میرے زخموں کا علاج کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے بتایا کہ کیسے میں اپنی زندگی بدل سکتی ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے خاندان سے رابطہ کرنے میں مدد کی اور قانونی مشورہ دیا کہ میں شوہر کے خلاف کیس کر سکوں۔ یہ سب کچھ میرے لیے نیا تھا، مگر انہوں نے مجھے ہر قدم پر سہارا دیا تھا۔ پڑوسن کی مدد سے میں نے اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کیا۔ میں نے اپنے شوہر کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی اور ایک نئے شہر میں جا بسی۔ وہاں مجھے ایک نئی زندگی ملی، جہاں میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک اچھی نوکری حاصل کی۔ اب میں اپنے پیروں پر کھڑی تھی اور کسی کے رحم و کرم پر نہیں تھی۔ میرے زخم تو بھر چکے تھے، مگر ان کی یادیں ہمیشہ میرے دل میں رہیں گی۔ مگر ان کی یادوں نے مجھے کمزور نہیں کیا تھا، بلکہ ایک مضبوط بنایا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کیا، اپنی خودی کو پہچانا اور ایک نئی زندگی شروع کی۔ اس نئی زندگی میں نے خود کو پایا اور اپنی ہمت کو سمجھا۔ جب میں نے نئی زندگی کی شروعات کی تو سب سے پہلے اپنی خود اعتمادی کو بحال کرنا ضروری تھا۔ شروع میں بہت ڈری ہوئی تھی، ہر چھوٹی سی بات پر گھبرا جاتی تھی، مگر آہستہ آہستہ میں نے خود پر یقین کرنا شروع کیا۔ میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں نے ایک اچھی نوکری حاصل کی۔ یہ نوکری میرے لیے بہت اہم تھی کیونکہ یہ میری آزادی کی نشانی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار خود کو آزاد محسوس کیا تھا۔ میرے نئے دوست بنے جنہوں نے میری مدد کی اور مجھے سہارا دیا۔ ان سب کی بدولت میں نے اپنی خود اعتمادی کو بحال کیا۔ عدالت کے دروازے پر قدم رکھتے ہوئے میرے دل میں خوف اور امید کا ایک ساتھ احساس ہوا تھا۔ میرے شوہر کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ بہت مشکل تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے دوبارہ نقصان نہ پہنچائے، مگر میرے وکیل مسٹر خان نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ میں حق پر ہوں اور سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ مسٹر خان ایک تجربہ کار وکیل تھے جو کئی خواتین کے حقوق کے لیے لڑ چکے تھے۔ ان کی رہنمائی نے مجھے ہمت دی کہ میں اس کی مشکل راہ پر قدم بڑھا سکوں۔ ہم نے عدالت میں کیس دائر کیا اور اس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ یہ ایک لمبی اور تھکا دینے والی جنگ تھی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ پہلے دن جب میں عدالت میں گئی تو میرے شوہر نے مجھے دیکھ کر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں وہی وحشت تھی جو میں نے پہلی رات دیکھی تھی۔ مجھے اندر ہی اندر ایک ڈر سا محسوس ہوا، مگر میں نے خود کو مضبوط رکھا۔ مسٹر خان نے مجھے بتایا کہ ہم اس کیس کو جیتنے کے لیے پوری کوشش کر چکے ہیں۔ عدالت میں کیس کی سماعت شروع ہوئی۔ مسٹر خان نے جج کے سامنے میری کہانی پیش کی۔ انہوں نے میرے زخموں کے نشان، میڈیکل رپورٹ اور شوہر کے خلاف موجود ثبوت پیش کیے۔ میرے شوہر کے وکیل نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ ہمیں جھوٹا ثابت کرے، مگر مسٹر خان نے ہر سوال کا مضبوط جواب دیا۔ عدالت میں میرے زخموں کی تصاویر دیکھ کر سب کے دل دہل گئے۔ میرے شوہر کے خلاف موجود ثبوت اتنے مضبوط تھے کہ جج بھی حیران رہ گئے۔ کیس کے دوران کئی بار میرے شوہر کے وکیل نے مجھے دباؤ میں لانے کی کوشش کی تھی،
انہوں نے مجھے الزام پر پھیلایا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں اور یہ سب کچھ پیسے کے لیے کر رہی ہوں، مگر مسٹر خان نے ہر الزام کا جواب دیا اور مجھے مضبوط رہنے کا تلقین کی۔ انہوں نے مجھے ہر سماعت کے بعد سمجھایا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں اور ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ عدالت میں کئی دن کی سماعتوں کے بعد میرے شوہر کے جرائم کا پردہ فاش ہو گیا۔ جج نے میرے حق میں فیصلہ سنایا اور میرے شوہر کو سزا دی۔ اس فیصلے کے بعد میں ایک سکون کی سانس لی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے کندھوں سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا ہے۔ میرے شوہر کو اس کے کیے کی سزا ملی اور میں نے اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس قانونی جنگ کے دوران میرے خاندان نے بھی میری بہت مدد کی۔ میرے والدین اور بہن بھائی ہر سماعت میں میرے ساتھ موجود تھے۔ ان کی موجودگی نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ میرے والدین نے ہمیشہ کہا تھا کہ سچائی کبھی نہیں ہار سکتی، اور ان کی باتیں میرے دل کو سکون دیتی۔ میرے وکیل مسٹر خان نے بھی میری ہر ممکن مدد کی۔ انہوں نے نہ صرف قانونی مشورے دیے بلکہ مجھے جذباتی طور پر بھی سپورٹ کیا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں ایک بہادر عورت ہوں اور میں نے جس ہمت کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ ان کی باتیں سن کر میری خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ عدالت میں کیس جیتنے کے بعد میں نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک اچھی نوکری حاصل کی۔ میرے نئے دوست بنے جو میری مدد کرتے اور میرے ساتھ کھڑے رہتے۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو جینا شروع کیا اور اپنی آزادی کو محسوس کیا تھا۔ اس قانونی جنگ نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ میں نے سیکھا کہ سچائی کبھی نہیں ہار سکتی اور ہمیں حق کے لیے لڑنا چاہیے۔ میں نے اپنی خود اعتمادی کو بحال کیا اور اپنی زندگی کو دوبارہ جینے کا عزم کیا تھا۔ میں نے اپنے زخموں کو بھرنے دیا اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ اس تجربے نے مجھے اور مضبوط بنا دیا تھا اور میں نے اپنے آپ کو دوبارہ پایا۔ عدالت کے فیصلے کے بعد میں نے ایک آزاد زندگی کی شروعات کی۔ اب میں کسی کے رحم و کرم پر نہیں تھی بلکہ اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی تھی۔ میں نے ایک نئی زندگی پر مکان خریدا اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینا شروع کیا۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک اچھی نوکری حاصل کی۔ میرے نئے دوست بھی بنے جو میری مدد کرتے اور میرے ساتھ کھڑے رہتے۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو جینا شروع کیا اور اپنی آزادی کو محسوس کیا۔ میرے خاندان نے بھی میری بہت مدد کی۔ انہوں نے مجھے ہر لمحے میں سہارا دیا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ میری ماں نے ہمیشہ کہا تھا کہ زندگی ایک قیمتی نعمت ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی باتوں نے مجھے ہمیشہ حوصلہ دیا اور میں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ میرے والد نے بھی میری ہر ممکن مدد کی اور مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنے میں مدد دی تھی۔ میرے بہن بھائیوں نے بھی میرے ساتھ کھڑے ہو کر میرا ساتھ دیا۔ اب میں ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکی ہوں۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک اچھی نوکری حاصل کی۔ میں نے اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کیا، اپنی خودی کو پہچانا اور ایک نئی زندگی شروع کی۔ اس نئی زندگی میں نے خود کو پایا اور اپنی اہمیت کو سمجھا۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو جینا شروع کیا اور اپنی آزادی کو محسوس کیا۔ اب میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا عزم کیا ہے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک اچھی نوکری حاصل کی۔ میں نے اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کیا اور اپنی خودی کو پہچانا اور ایک نئی زندگی شروع کی تھی۔ ناظرین، یہ ایک لاہور کا واقعہ ہے۔ ناظرین، اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔